دم کے طریقے: دل کے خشوع کے ساتھ دم کیا جائے، پھونک مار کر دم کیا جائے، پھونک میں تھوڑا سا لعاب شامل کر کے دھتکار کر دم کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کو بھی دم کیا جا سکتا ہے، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بھی پھیرا جا سکتا ہے۔ 3 دفعہ دم کرنا بھی صحیح ہے۔ دوسروں کو دم کرتے وقت سر کے پاس بیٹھا جائے۔ حائضہ عورت کا دم کرنا جائز ہے۔ پورا قرآن شفا ہے۔ ارشاد ہے: مفہوم: کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ معوذتین کے ذریعے بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتوں پر دم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں بھی پڑھنا جائز ہے۔ بغیر حساب کے جنت میں جانے والے لوگ: دم طلب نہ کرنے والے، فال نہ دیکھنے والے، داغ کر علاج نہ کروانے والے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے۔ ممنوع علاج سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں حرام سے منع فرمایا ہے، مثلاً برینڈی، حرام جانور کا عضو، جیلیٹن کا کیپسول وغیرہ۔ تعویذ گنڈے منع ہیں، مثلاً دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، پیتل کے کڑے۔ تعویذ، جادو کی چیزیں جلانا شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفہوم: جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے شرک کرتا ہے۔ نشرہ شرک ہے۔ جادو کو اتارنے کے لیے شرک کلمات پڑھنا نشرہ ہے۔ گھوڑے کی نال لٹکانا اللہ پر اعتماد کی کمی ہے۔ جانوروں کے گلے میں تعویذ لٹکانا بھی منع ہے۔ مختلف پتھروں کو تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انگوٹھی میں جڑوا کر انگلی میں پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ ہاروسکوپ سے بچنا چاہیے۔ بدشگونی کی بنا پر کام روک دینا شرک کے زمرے میں ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ ستاروں کی تاثیر پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ علم نجوم میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مفہوم: جس نے کاہن یا نجوم کی بات کی تصدیق کی وہ دین سے خارج ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو جھٹلایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کی 40 نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ امام ضامن باندھنا شرک ہے۔ بھوت پریت کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ Thanks for your watching. Please like, share, subscribe.